السلام علیکم، دس از سعدیہ مسعود۔ ناظرین، آخرکار ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب رہے۔ مذاکرات تو کامیاب رہے لیکن اس میں نقصان بہت ہو گیا، ملک کا بہت نقصان ہوا، کاروباری لوگوں کا بہت نقصان ہوا، بہت سے لوگوں کی جانیں گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا یہ پرماننٹ حل ہے یا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی سٹرن، کوئی سینیریو دیکھنے کو ملے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ذوالفقار راحت صاحب۔ سر، ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان مذاکرات تو ہو گئے ہیں لیکن وٹ از نیو؟ یہ تو وہی پرانی باتیں، پرانی چیزیں چل رہی ہیں، تو نیا اس میں ہے کیا؟ یہ پوری قوم پوچھ رہی ہے، آپ ہی نہیں پوچھ رہی، میرے سمیت، آپ کے سمیت پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ اگر یہی کرنا تھا، یعنی وہ 100 پیاز اور 100 جوتے والی بات، وہی کام اگر آپ نے کرنا تھا تو پھر اتنے دن تک سڑکیں کیوں بند رکھی گئیں؟ اتنے لوگوں کو مروایا کیوں گیا؟ پولیس بیچاری کو فرنٹ کے اوپر بیچ کے کیوں مروایا گیا؟ پولیس کے لوگوں کو شہید کروایا گیا اور کوئی 28-30 ارب روپے کا روزانہ نقصان ہوتا رہا جی ٹی روڈ بند ہونے سے۔ پوری ملک کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت رہی، پوری دنیا کے اندر ایک نیگیٹو میسج کیا، تمام ابیسیز اس کو مانیٹر کرتی رہی، پورے ویسٹ کے اندر ایک نیگیٹو میسج کیا اور انڈیا نے اس کو پورا پروپیگیٹ کیا۔ اور یہ سارا تماشا لگانے کے بعد وہ ساری چیزیں تسلیم کر لی گئیں، بلکہ پہلے سے زیادہ چیزیں تسلیم شاید کر لی گئیں۔ تو یہ سارا کچھ کرنا تھا، یہ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ تو معاہدہ تو پہلے ہی موجود تھا، ایگریمنٹ تو پہلے بھی کیا گیا تھا، وعدہ تو آپ نے پہلے بھی کیا تھا۔ پہلے وعدے میں اور اس وعدے میں کیا فرق ہے؟ صرف افراد میرے خیال میں ذرا مختلف ہیں، پہلے میں کچھ اور لوگ تھے، دوسرے میں کچھ اور لوگ ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سیاست ایک واقعی بڑا برہم کھیل ہے۔ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا کہ فواد چوہدری صاحب جیسا شخص جو گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتا رہا، طاہر اشرفی ڈیفینڈ کرتا رہا اور شیخ رشید فرنٹ فٹ کے اوپر ڈیفینڈ کرتا رہا، جب وہ مولانا حضرات نے اعتراض کیا تو ان تینوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، پھر نئے لوگ سامنے کر دیے گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تماشا تھا اتنا بڑا، یہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے اسی طرح ماننی تھیں، تسلیم کرنی تھیں، تو پھر ملک کا اتنا بڑا نقصان کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے، تو سر یہ ساری جو صورتحال رہی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت جو ہے کسی خوش فہمی میں تھی کہ وہ چیزوں کو خود سے اور ہر چیزوں کو خود سے سیٹلڈ کر سکتی ہے اور یہاں پر بری طرح ناکام رہی ہے؟ کیا حکومت کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ چیزیں جو ہیں ملا کر چلتی ہیں، اکیلا ڈکٹیٹ کرنے سے چیزیں نہیں چلتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ غلط فہمی تھی حکومت کو، اور یہ جو موب تھا ٹی ایل پی کا، اس کو بنیادی طور پہ کئی طاقتیں اپنے حق میں استعمال کرنا چاہ رہی تھی۔ اپوزیشن کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر ان کو استعمال کریں۔ ایک اور گروپ ایسا تھا، طاقتور گروپ، وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو اپنے ایجنڈے پہ استعمال کیا جائے۔ حکومت چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر استعمال کرے۔ الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں جو تماشا آپ کے سامنے لگا رہا، کئی دن تک روڈ بند رہی اور لوگ مرتے رہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی رہی۔ الٹیمیٹلی وہاں پہ پھر رینجر ڈپیوٹ کرنی پڑی اور ڈی جی رینجر نے اس پہ بڑا وائسلی ڈیسیژن لیا۔ وہ جا کے ان مظاہرین کو روکا کہ جی آپ جہلم پل سے آگے نہیں جا سکتے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ مین وائل چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس میں انٹروین کیا، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے دھرنا اس نوعیت کا دوبارہ نہ ہو، لیکن یہ معاملہ جو چل پڑا ہے، جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور اس کا نتیجہ کسی اور شکل میں بہت جلد سامنے آئے گا۔ سر، حکومت کو یہاں تک چیزوں کو خراب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب باتیں مان لی، مذاکرات ہو گئے، پہلے بھی وعدے کر لیے، اس بار بھی وعدے ہو گئے، تو پھر اتنا معاملہ آگے تک لے کر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کون لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کو جو بتاتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں کہ چیزوں کو اس طرف لے کے جایا جائے؟ حالانکہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، معاملے کو ایک دم ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے، چیف منسٹر ہوتا ہے، تو وہ اپنی پولیٹیکل ٹیم بناتا ہے، ایک اپنی بیوروکریٹک ٹیم بناتا ہے اور اس کے کہنے پہ چلتا ہے، اس کی ایڈوائس پہ چلتا ہے اور وہ اس کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جو بیوروکریٹک ٹیم ہے اس میں بھی انڈر-19 کھلاڑی انہوں نے شامل کر لیے، کوئی ایکسپیرینٹ لوگ نہیں تھے، اور جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس میں بھی اس طرح کے لوگ جو منجے ہوئے سیاستدان ہوں وہ نہیں تھے. نان الیکٹڈ کچھ لوگ ایڈوائس دینے لگ گئے، کوئی امریکہ سے آیا تھا، کوئی افریقہ سے آیا تھا، جن کو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا ہی نہیں پتا کہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں، اور وہ جب باہر گئے تھے اس سے لے کے اب تک پلوں کے نیچے سے کتنا پانی بہہ چکا ہے، وہ آ کے ان کے ایڈوائزر بن گئے. تو خان صاحب کا ذاتی طور پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتا ہے. وہ خود بھی آئسولیٹ ہیں اور شروع سے آئسولیٹ رہے ہیں کہ ہیرو کے طور پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے. بزنس انہوں نے کبھی نہیں کیا، لوگوں کے حالات کا بہت زیادہ انہیں پتہ کوئی نہیں، جیب میں کبھی انہوں نے پرس نہیں رکھا. تو اگر بزنس کیا ہو، کبھی جیب سے خرچ کیا ہو، کبھی اس طرح کہ آپ کو بزنس میں گھاٹے پڑے ہوں، کبھی کوئی نقصان ہوئے ہوں، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار معاملہ چلتے کیسے ہیں. یا کبھی آپ نے گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدی ہوں تو وہ معاملہ تو تھا نہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جس طرح سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح تو گھر نہیں چلتا. حکومت چلانا تو بڑی دور کی بات ہے. اس طرح تو ایسی ڈکٹیشن سے، ایسے رویے سے تو 1-4 لوگوں کا گھر نہیں چل سکتا. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، تو اس کو آپ کیسے چلائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے پرائم منسٹر صاحب کو. اپنی پالیسیز کو، اپنی ٹیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایڈوائزرز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹیم کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ بات ہمیں، آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے، کیا پرائم منسٹر کو سمجھ آ گئی ہے؟ آ جانی چاہیے. اگر نہیں آئے گی تو میرا خیال ہے بڑی دیر ہو جائے گی. اور ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آتی اتنے سیٹ بیکس کے بعد، دیکھیں نا جتنا تماشا لگ گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ایشو کے اوپر، جتنا تماشا لگ گیا ٹی ایل پی کے اوپر، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں نے ان کو بڑی سپیس دی ہے. یہ واحد پرائم منسٹر ہے پاکستان کی تاریخ کا جس کو پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے اداروں نے اتنی سپیس دی ہے، اور اتنی رسپیکٹ دی ہے، اور اتنی عزت دی ہے، اور اتنا سپورٹ کیا ہے کہ یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود جو رزلٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور اب آپ اپنی ناکامی اور نالائکی کو اداروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے پھر ادارے اس طرح کی ذمہ داری تو نہیں لیتے، وہ بھی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. تو آج کل اسی طرح کی گیم ہو رہی ہے. آگے الیکشن ہے، آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہے کچھ نہیں، الیکشن میں سیل کرنے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ نے الیکشن میں تو جانا ہی جانا ہے. تو وہ سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کو کہ وہ کس طرح آگے جائے. ابھی یہ ٹی ایل پی کی آڑ کے اندر یہ جو ساتھ مہنگائی بھی ہوتی رہی، مہنگائی اوور لک ہو گئی. پہلے تو مہنگائی پہ ساری قوم تپی ہوئی تھی، روز جلسے جلوس ہو رہے تھے، اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا تھا، ساتھ ٹی ایل پی آ گئی. ٹی ایل پی نے ایک طرح سے اوور شیڈو کر دیا اور ساری چیزیں چھپ گئی. لیکن اب پھر چونکہ دھرنے ختم ہو گئے، اب آج سے پھر اسی طرح مہنگائی کا ذکر ہوگا، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوگا کہ یہ پٹرول کہاں جا کے رکے گا، ڈالر کہاں جا کے رکے گا، مہنگائی کب ختم ہوگی. گورنمنٹ کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے سر، یہ معاملہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، یا ہمیں کسی اور صورت میں بھی اب دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں جی، کوئی بھی طوفان آتا ہے نا جی، وہ اگر آپ کے محل کو یا آپ کے گھر کو مکمل طور پہ ڈیمیج نہ بھی کرے، لیکن وہ آپ کی بنیادیں ضرور ہلا دیتا ہے اور کمزور ضرور کر دیتا ہے. تو پھر وقت آتا ہے کہ چھوٹا سا بھی کوئی دھکا لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. تو یہ ایک طوفان چھوٹے موٹے جو 2-3 آئے ہیں، وہ ٹکرائے تو ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، لیکن اقتدار کے ایوان قائم ہیں، لیکن وہاں پہ دراڑیں آ چکی ہیں، اور ابھی وہ کسی وقت چھوٹے سے ایک دھکے سے وہ عمارت گر بھی سکتی ہے. بلوچستان میں آپ نے ایک تبدیلی دیکھ لی. لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی آئے گی، پھر فیڈرل میں بھی آئے گی. تبدیلی کے اندر تبدیلی کا عمل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاری ہے، اور وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی جناب، بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.